اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اللہ کی رحمت کے باعث رحم دل بنایا، اور اگر تم بدزبان اور سنگ دل ہوتے تو یہ جو لوگ تمہارے پاس تھے وہ چھٹ جاتے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر یہ آیت، ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمیں بھی رحم دل بننا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے کئی ایسے مسلمان بھائی، پڑوسی، رشتہ دار ہوتے ہیں جو بے انتہا تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں کئی ایسی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، طلاق شدہ عورتیں ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں جس کا گزارا کیسا گزرتا ہے۔ کبھی ہم پوچھے جا کر کیا حال ہے آپ کا، کبھی ان کے ہمدرد بنے، ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں؟ ہرگز نہیں، فکر ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم اتنے بزی ہیں ایک دوسرے کا حال پوچھنے کے لیے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں کہ ہم اس تکلیف میں مبتلا ہے، ہمارے سامنے روتے کہ ہماری مدد کریں، اور الحمدللہ ہم اس قابل بھی ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کے، لیکن ہم مدد نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، رحم کا جذبہ نہیں ہے، ہم درد نہیں ہیں ہم ان کے، تو کہاں سے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں؟ میری ماں و بہنوں، صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ مدد کا جذبہ کیا تھا؟ ایک دوسرے کی تکلیف کو وہ کیسے سمجھتے تھے کہ جب صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرے تو ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، تو انصار صحابی نے ان کی کیسے مدد کی؟ اپنی زندگی کا آدھا مال انہیں دے دیا، اپنا آدھا مال انہیں دے دیا۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہا کہ تمہارے آج ایک دن کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں، 2 دن کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں، اس کے بعد سے تم دیکھ لو۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا صحابہ نے؟ اپنا آدھا مال صحابی کو دے دیا۔ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ایسا تھا، اور ایک دوسرے کی تکلیف کو وہ کیسے سمجھتے تھے؟ ہم تمام جانتے ہیں جنگ احد کا وہ واقعہ کہ جب صحابہ زخمی حالت میں تھے اور صحابیات انہیں پانی پلانے آئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے صحابہ کہتے ہیں کہ میرے اس صحابی کو زیادہ ضرورت ہے پانی کی، پہلے آپ ان کے پاس جاؤ۔ پھر وہ دوسرے صحابہ کے پاس جاتی ہیں تو دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ میرے اس صحابی کو زیادہ ضرورت ہے پانی کی، تم ان کے پاس جاؤ۔ پھر وہ تیسرے کے پاس جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے اس بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ اس طرح صحابیہ جب پہلے صحابی کے پاس آتی ہے تو وہ شہید ہو جاتے۔ اللہ اکبر! صحابہ میں یہ جذبہ تھا ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کا، اور آج ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو ہرگز نہیں سمجھ رہے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ استغفر اللہ، یہ معاملہ ہے ہمارے پاس، پہلے اپنی بعد میں دوسروں کی۔ صحابہ ایسے تھے؟ ہرگز نہیں، پہلے اپنی ذات سے زیادہ وہ دوسروں کی فکر کرتے تھے۔ تو آج ہمارے دل میں ایک دوسرے کی تکلیف کو لانا ہے، ان کی ہمدرد بننا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنا ہے۔ ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم سے پڑوسی کچھ مانگتے ہیں، عام استعمال کی چیزیں، ہمیں وہ دینا تک بھی گوارا نہیں ہوتا، ہم نہیں دیتے۔ کہ ہمیں پڑوسی آتے ہمارے پاس اور بولتے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تھوڑا دیجیے پلیز، بولے تو ہم نہیں دیتے۔ کیوں؟ خراب کر دیتے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ خبر میں لکھ جانا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کو خبر میں لے کر جانا ہے، بولے تو چلو انہیں سنبھال کے رکھ لے رہے، بولے تو الگ بات تھی، خبر میں لے کر جانا ہے آپ کو۔ ہم نہیں کرتے مدد ایک دوسرے کی۔ اپنے دل میں وہ نیت کرے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے، پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے راستے کیسے آسان کرتا ہے۔ کوشش کرے چھوٹی سے چھوٹی مدد کرنے کی، بڑی سے بڑی، چھوٹے سے شروعات کرے، اللہ آپ کو بڑا انشاءاللہ راستہ کھولے گا، آپ ان کی بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال، کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، بازار چلے جاتے ہیں، ترکاری لے کر آتے ہیں نا، تو اس میں سے کیا تھوڑا سا نکال کر اپنے غریب رشتہ دار یا غریب پڑوسی کو نہیں دے سکتے؟ ہم نہیں دیتے۔ کیوں؟ فریج کا بڑا اچھا بہانہ ہے نہیں ہمارے پاس، فریج میں اسٹور کر کے بعد میں یوز کر لیتے ہم اس کو، اس لیے ہم نہیں دیتے۔ فریج میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اسٹور کرنے کے باوجود بھی وہ خراب ہو جاتی ہے، جلدی استعمال کرنا پڑتا، وہ خراب کر کے پھینکیں گے ہم، مگر دیں گے نہیں، ہما کو نہیں تو دوسروں کو بھی نہیں۔ استغفر اللہ، ایسا معاملہ ہوگا، اتنی سوچ ہماری گر گئی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہے، مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اضافی سامان ہو تو تم اسے اپنے
بھائی کو دے دو جس کے پاس نہیں ہے. اور صحابی فرماتے ہیں اور بھی کئی چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہم یہاں تک ہم یہ سمجھے کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز پر ہمارا حق نہیں ہے, ایک دوسرے کو دینا ہے, ہم نہیں دیتے. مدد کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے. کوشش کریں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی. ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں بازار میں, کپڑے بے انتہا لاکھوں کے ہزاروں کے خریدتے ہیں ہم کپڑے. کیا ایک دو ڈریس اپنے غریب رشتہ دار یا غریب پڑوسی کے لیے نہیں خرید سکتے؟ نیت نہیں کر سکتے اس چیز کی؟ ہرگز نہیں کرتے ہم. مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں جو خود کے لیے